اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم شے ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ گویا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ حضرات گرامی، سورہ حج سے پہلے جو سورہ انبیاء تھی، سورہ انبیاء کا جو آخر تھا، جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے نبی آپ اس کا اعلان کر دیجئے کہ بے شک تمہارا الہ صرف ایک ہے، اور کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ اور اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر میں نے تو تم کو برابری سے ڈرا دیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے قیامت کا جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا آغاز فرمایا ہے کہ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے تمام کے تمام لوگو، اور اس میں ہر شخص مخاطب ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اور جب یہ اے لوگو کہا جائے تو اس سے تمام کے تمام لوگ مراد ہیں، سارے کے سارے لوگ مخاطب ہیں۔ اللہ جل جلالہ جل شانہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون یہودی ہے، کون نصارہ ہے، کون مسلم ہے، کون غیر مسلم ہے، نہیں، ہر ایک مخاطب ہے کہ اے لوگو سنو، اے تمام کے تمام انسانوں سنو، ہر قوم کے لوگوں سنو، ہر مذہب کے لوگوں سنو، ہر علاقے اور بستی کے لوگوں سنو، امیر اور غریب سنو، سارے کے سارے لوگ سنو، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے، تمہارا خالق تم سے مخاطب ہے، تمہارا پروردگار تم سے باتیں کر رہا ہے اور تم کو بتا رہا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے رب کا خوف کھاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو۔ یہ تمہاری جو زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تمہاری زندگی ایسی ہی فنا نہیں ہو جائے گی، بلکہ تم جو بھی کر رہے ہو تمہارا ہر عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اور تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، اس کے سامنے حساب دینے سے ڈرو۔ وہ ہر ایک بات پوچھ لے گا تم سے، تم کچھ بھی چھپا نہیں پاؤ گے۔ خیانت کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ غلط سلوک کیا ہوگا، کسی کی زمین دبا لی ہوگی، کسی کا حق مار لیا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی پر تہمتیں رکھی ہوں گی، الزام لگایا ہوگا، کسی کا پیسہ کھا لیا ہوگا، اس کا مال ہڑپ کر گئے ہوگے، تمہیں حساب دینا ہوگا اس کا۔ اے لوگو اس حقیقت کو جان لو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی عظیم شے ہے۔ یہ قیامت جب آئے گی یہ پوری دنیا فنا کر دی جائے گی۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العزت جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی۔ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ایسا زلزلہ آئے گا، بھوکمپ، زلزلہ، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا۔ یہ پوری دنیا جو تمہیں نظر آ رہی ہے، پورے جو سیارے آسمان میں تیرتے نظر آ رہے ہیں، یہ سب ختم کر دیے جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور وہ وقت بڑا عظیم ہوگا، ایسا دہشت ناک وقت ہوگا، ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو گئی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو گئے، گر گئے، لوگوں کو تم دیکھو گے نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے عذاب کی وہ کیفیت ہوگی،
وہ دہشتناک اور خوفناک دلوں کو ہلا دینے والا منظر ہوگا جس کی لوگ تاب نہیں لا سکیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے پر کس قدر مہربان ہوتی ہے، وہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کی بڑی پرواہ کرنے والی ہوتی ہے، سینے سے لگانے والی ہوتی ہے، ہر تکلیف اور درد کو، اس کے غم کو محسوس کرنے والی ہوتی ہے، اپنے آپ پر مصیبتیں اٹھا لیتی ہے مگر بچے سے غافل نہیں ہوتی، بچے کے آرام کا خیال کرتی ہے، سچی محبت کرنے والی۔ مگر قیامت کا وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، ماؤں کو اپنے بچوں کا خیال تک نہ رہے گا، وہ غافل ہو جائیں گی ان بچوں سے، اس لیے کہ اس قدر مصیبت ان پر آ پڑی ہوگی جو ان کے ذہنوں کو ہلا دے گی، ذہن اور دل بالکل قابو میں نہیں رہیں گے، سب بے قابو ہو جائیں گے، اور خوف کا وہ عالم ہوگا کہ مائیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، جو پیٹ میں بچہ ہے وہ ساقط کر دیں گی، گر جائے گا مارے خوف کے، مارے دہشت کے، اور لوگ تمہیں نظر آئیں گے اس طرح سے نظر آئیں گے جیسے کہ کوئی مشروب شراب پی لیا ہو انہوں نے، کوئی نشہ آور چیز انہوں نے لے لی ہو، اور پھر وہ تمہیں ہاتھ پیروں پر قابو نہیں، دماغ پر قابو نہیں، اپنے آپ پر قابو نہیں، اور وہ بالکل عجیب سی کیفیت میں تمہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ مدہوش نہیں ہوں گے، انہوں نے کوئی چیز پی رکھی نہیں ہوگی، یہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو اللہ کا عذاب ہوگا، جو یہ قیامت آئے گی، اس کی وہ ہولناکی، وہ دہشتناک منظر، وہ ان کو غافل کر دے گا، وہ ان کو پاگل بنا دے گا، وہ ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دے گا، اور وہ بھاگے بھاگے پھریں گے، کپڑے نوچتے ہوئے، سر پٹکتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے۔ قیامت کا یہ منظر انتہائی شدید منظر ہے۔ مفسرین نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ یہ وقت کب ہوگا۔ زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اس دنیا کے ختم کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو ایک سور پھونکا جائے گا جسے نفخہ اولیٰ کہتے ہیں، جو طامۃ الکبریٰ کہلاتا ہے۔ سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز اس قدر تیز ہوگی کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گی، بڑا جھٹکا آئے گا، زلزلہ آئے گا، زمین ڈاما ڈول ہو جائے گی، گر پڑیں گے، پہاڑ اپنی جگہوں سے ہل پڑیں گے، سیارے اور کہکشائیں سب آپس میں مل کر ٹوٹ پھوٹ کر ٹکرا کر شکار ہو جائیں گی۔ جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی سب بے نور ہو جائے گا، چاند بھی، اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ وہ کیفیت ہوگی جب لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ لوگ گھبراتے ہوئے پھریں گے۔ اور بعض دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سب لوگوں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، اس کے بعد ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوبارہ پھونکا جائے گا، یہ نفخہ ثانیہ کہلاتا ہے، یعنی دوبارہ سور پھونکنا۔ اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو کر ان کے اندر روح ڈال دی جائے گی، اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الحج کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اٹھو اور جنتیوں کو جہنمیوں سے الگ کرو، ان جہنمیوں کو دور کرو۔ 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے، ان کو الگ کرو۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر چیخ پڑے، کہنے لگے پروردگار 1000 میں سے 999 جہنمی، اے ہمارے پروردگار ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ 999 یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، اور میں خیال کرتا ہوں، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ جنت کا تم تہائی ہوگے یا چوتھائی ہوگے یا آدھا ہوگے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام نے ایک بالکل چیخ ماری، نعرہ لگایا اور بہت خوش ہو گئے۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ 999 جہنمی ہیں، 1000 میں سے الگ کرو، تو یہ سن کر لوگوں پر لرزہ طاری ہو جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا، اور یہ وہ کیفیت ہوگی کہ مائیں اپنے حمل کو گرا دیں اور بچے اور مائیں اپنے دودھ پینے والے بچوں سے غافل ہو جائیں، یعنی یہ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔
اور پہلے والی تفسیر میں وہ حقیقت کے طور پر کہ ایسا ہی پیش آئے گا اور ایسا ہی واقعہ ہوگا۔ بہرحال یہ جو بھی کیفیت ہو، جو اہل ایمان ہوں گے وہ مامون رہیں گے، اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہوگی اہل ایمان پر، جو ایمان والے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، جیسے کہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے کہ وہ جو گھبراہٹ والا دن ہوگا اس سے وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے اور وہ گھبراہٹ میں نہیں پڑیں گے، اللہ رب العزت ان کو مامون فرمائے گا۔ اس ایمان کی کس قدر ہے ذرا غور کر کے دیکھیے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ دنیا میں بھی رعایت کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ اپنے بندے کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، اپنے ایمان والوں کا دوست ہے۔ لہذا ہم سب کو نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جتنی ہم سانسیں لے رہے ہیں اس پر ہم کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان اوقات کو، ان لمحات کو، زندگی کے یہ لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نیکیوں کی طرف بڑھیں، تقوی کی راہ اختیار کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، سنتوں پر قائم رہیں، بدعتوں سے بچیں، شرک سے بچیں، کفر سے بچیں، اور اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے لیے لگا دیں، کیونکہ وہ دن بہت قریب آ رہا ہے جب روحیں ہم سے نکال لی جائیں گی جسم سے، اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرمائے، اور قیامت کی اس ہولناکی سے اور دہشتناک منظر سے ہم سب کو مامون رکھے، اپنی عنایت ہم پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔